کتاب التقدیر صفحہ نمبر 114۔ اگرچہ روش عامہ کے ماتحت انہیں اخلاقیات کہہ دیا جاتا ہے، اس فرق کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر ایک شخص کو معلوم ہو کہ اسے جھوٹ بولنے سے اتنا فائدہ ہوگا اور اسے اس کا بھی یقین ہو کہ اس کا یہ جھوٹ نہ سوسائٹی کے نوٹس میں آ سکتا ہے اور نہ ہی عدلیہ کی مشینری کی گرفت میں، تو مادی نظریہ زندگی کی روح سے کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو اسے جھوٹ بولنے سے باز رکھ سکے۔ اگر کوئی شخص معاشرے میں رسوائی یا عدلیہ کی گرفت کے خیال سے جھوٹ نہیں بولتا تو اسے اعلیٰ اخلاق کا حامل نہیں سمجھا جائے گا۔ اس کے برعکس جو شخص انسانی ذات کو تسلیم کرتا اور اس کے نفع یا نقصان پر نگاہ رکھتا ہے، وہ اس وقت بھی جھوٹ نہیں بولے گا جب اسے یقین ہو کہ اس کا جھوٹ نہ سوسائٹی کے نوٹس میں آ سکتا ہے اور نہ ہی عدلیہ کی گرفت میں، اور جھوٹ بولنے سے اسے اس قدر مادی فائدہ ہوگا۔ وہ اس لیے جھوٹ نہیں بولے گا کہ وہ جانتا ہے کہ اس سے ہر چند اسے مادی فائدہ حاصل ہو جائے گا، لیکن اس کی ذات کا نقصان ہوگا۔ وہ مادی فائدہ کو اپنی ذات کے فائدہ پر قربان کر دے گا، اسے اخلاق کہا جائے گا۔ قرآنی نقطہ نگاہ سے کیریکٹر حسن کردار کی تعریف یہ ہے کہ جہاں کسی مادی منفعت اور مستقل قدر میں ٹکراؤ ہو، انسان مستقل اقدار کے تحفظ کے لیے یعنی اپنی ذات کے فائدے کی خاطر مادی مفاد کو قربان کر دے۔ مادی نظریہ زندگی یا سیکولر نظام میں قانون کی پابندی کا تصور تو ہوتا ہے، اخلاقیات کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اس میں اخلاقیات کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ اس کے ضابطۂ قوانین میں بھی نت نئے دن تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، یعنی ان کی حیثیت بھی اضافی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جب ضابطۂ اقتدار کا تعلق انسانی ذات سے ہوتا ہے، اس کی حیثیت اضافی نہیں ہوتی، وہ اقدار مستقل اور غیر متبدل ہوتی ہیں، اور ان کے نتیجے میں جو خیر و شر ظہور میں آتا ہے، یعنی ان کی پابندی سے خیر اور ان کی خلاف ورزی سے شر، اسے خیر مطلق اور شر مطلق کہا جاتا ہے۔ یعنی نمبر 1، یہ ہو نہیں سکتا کہ فریب دہی ایک وقت میں تو موجب شر ہو اور دوسرے وقت میں خیر کا موجب۔ نمبر 2، نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ فریب موجب شر ہو اور تھوڑا سا فریب باعث خیر۔ نمبر 3، یا یہ کہ کسی زمانہ میں صداقت اور دیانت خیر تھی اور بعد میں کذب و فریب خیر ہو گیا یا ہو جائے۔ مستقل اقدار جن کا تعلق انسانی ذات سے ہے، مستقل، غیر متبدل اور مطلق ہیں۔ غلط معاشرہ یا باطل کے نظام میں چونکہ مستقل اقدار کا تصور ہی نہیں ہوتا، اس لیے اس میں اگر ایک فرد مستقل اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو اسے اکثر و بیشتر مادی نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس تصادم میں مسلک خانقاہیت تصوف کی تلقین یہ ہوتی ہے کہ چونکہ یہ مادہ یا دنیاوی علائق قابل نفرت ہیں، اس لیے تم مادی نفع یا نقصان کا خیال تک دل میں نہ لاؤ۔ دنیا کا ترک کر دینا اصل حیات ہے، لیکن یہ فریب نفس ہے۔ آپ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو ترک کر ہی نہیں سکتے۔ اس سلسلہ میں قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ اگر معاشرہ مستقل اقدار کے مطابق قائم کر لیا جائے تو ایسی صورت پیدا ہو ہی نہیں سکتی جس میں انسان کے مادی مفاد اور اس کی ذات کے مفادات میں ٹکراؤ ہو۔ اس لیے وہ افراد سے کہتا ہے کہ تم انفرادی زندگی بسر کرنے کی بجائے اجتماعی زندگی بسر کرو، جس میں معاشرہ مستقل اقدار کی بنیادوں پر قائم ہو جائے۔ اس میں تمام مادی مفادات بھی حاصل ہوں گے اور تمہاری ذات کی نشو و نما بھی ہوتی جائے گی۔ قرآن کریم مادی مفادات کو دنیاوی حسنات سے تعبیر کرتا ہے اور ذات سے متعلق مفادات کو اخروی حسنات سے، اس لیے کہ حیات آخرت کا تعلق انسانی ذات سے ہے، نہ کہ انسانی جسم سے۔ ان تصریحات کی روشنی میں یہ حقیقت ہمارے سامنے آ گئی کہ قرآن کی روح سے خیر مطلق وہ ہے جس سے دنیاوی مفاد بھی حاصل ہو اور اخروی مفاد بھی، یعنی جس سے انسان کی اور اس کی ذات بھی مستحکم ہوتی چلی جائے، اور شر مطلق وہ ہے جو اس کے خلاف نتائج پیدا کرے۔ اور اب ہمارے سامنے سورہ نحل کی اس آیت کا مفہوم نکھر کر آ گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جب مومنین سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری طرف کیا نازل ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں خیر، یعنی للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرات خیر، یعنی جس کی روح سے
مادی مفادات بھی حاصل ہوں اور انسانی ذات سے متعلق مفادات بھی۔ اسی نہج زندگی کو الدین کہا جاتا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ نمبر 1، مادی نظریہ زندگی اور سیکولر نظام معاشرت وہ ہے جس میں مقصود منتہا محض مادی مفادات ہوتے ہیں۔ یہ بھی الدین کے خلاف ہے۔ نمبر 2، مسلک خانقاہیت تصوف وہ ہے جس میں مادی دنیا کو قابل نفرت قرار دیا جاتا ہے۔ یہ بھی الدین کے خلاف ہے۔ اور نمبر 3، الدین اسلامی نظام زندگی وہ ہے جس میں مادی مفادات بھی حاصل ہوتے ہیں اور انسانی ذات کا نشو ارتقا بھی خیر مطلق ہے۔ یہ وہ خیر ہے جس کے متعلق کہا کہ یہ ایمان اور تقوی سے ملتا ہے، یعنی خدا اور انسانی ذات پر یقین محکم اور مستقل اقدار کی نگہداشت سے۔ اگر یہ لوگ ایمان اور تقوی کے مطابق زندگی بسر کریں تو انہیں خدا کے ہاں سے خیر مل جائے۔ اے کاش یہ اس حقیقت کو جان سکتے۔ انہی کو دوسری جگہ ابرار کہا گیا ہے، یعنی وہ جنہیں زندگی کی کوششیں اور انسانی ذات کی وسعتیں نصیب ہیں۔ سورہ نحل میں ہے کہ جب مادی مفادات اور مستقل اقدار میں ٹکراؤ ہو تو اس وقت مستقل قدر کو مادی مفاد کے بدلے فروخت مت کرو۔ اگر ایسا نہ کرو گے، یعنی اپنی ذات کے مفادات کو ترجیح دو گے، تو خدا کے ہاں سے تمہیں خیر ملے گا۔ دوسری جگہ انہیں خیر لانفسکم کہا گیا ہے، سورۃ نمبر 64 آیت نمبر 16 میں۔ انسانی ذات پر ایمان جن لوگوں کے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا ہوتا، وہ اس قسم کے ٹکراؤ میں بہتری اس میں سمجھتے ہیں کہ مادی مفاد کو ترجیح دی جائے۔ خیر و شر کے امتیاز میں یہی غلط نگاہی ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایک شے کو بہت مرغوب رکھو اور وہ تمہارے لیے موجب شر ہو۔ خیر اور شر کے امتیاز میں اس قسم کے التباس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے تم اپنے علم کو معیار قرار نہ دو، بلکہ علم خداوندی وحی کو اساس اور بنیاد قرار دو۔ جسے وہ خیر کہے اسے خیر سمجھو، جسے وہ شر قرار دے اسے شر سمجھو۔ طبعی زندگی اور مستقل اقدار میں ٹکراؤ کا سنگین ترین مرحلہ وہ ہوتا ہے جہاں انسان کو حق کے تحفظ کی خاطر جان تک دے دینی پڑے۔ اسے معرکہ جہاد یا قتال کہا جاتا ہے۔ ایسے نازک موقع پر قرآن کی تاکید یہ ہے کہ تم بلا خوف و خطر سربکف میدان کارزار میں آ جاؤ۔ اگر تم انسانی زندگی کی اصل و حقیقت پر نگاہ رکھو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہی چیز تمہارے لیے موجب خیر ہے۔ انسان اس باب میں دھوکہ اس لیے کھا جاتا ہے کہ طبعی زندگی کے مفاد اس کے بالکل قریب سامنے پڑے دکھائی دیتے ہیں اور خیر کے نتائج کو سامنے آنے میں وقت لگتا ہے، اور صرف طبعی زندگی پر نگاہ رکھنے والا انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ ابتلا یعنی احتساب خواہش۔ جب مادی مفادات اور انسانی ذات کے مفاد میں تصادم ہو تو اس وقت انسان اس بات کا ٹیسٹ کرتا ہے کہ اس کی ذات میں کس قدر استحکام پیدا ہو چکا ہے۔ اگر اس کی ذات مستحکم ہوگی تو وہ اس تصادم میں مادی مفادات کی جذبیت سے مغلوب نہیں ہوگا۔ اسی مرحلہ کو ابتلا کہا جاتا ہے، یعنی انسان کا اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کا موقع۔ جب اس قسم کے مواقع پر انسانی ذات مادی جذبیتوں پر غالب آ جائے تو اس میں مزید استحکام پیدا ہو جاتا ہے، اور اس قسم کی استحکام یافتہ ذات جو موت سے بھی مر نہیں سکتی۔ اسی لیے قرآن نے موت کو انسانی ذات کے استحکام کے پرکھنے کی کسوٹی بتایا ہے، سورۃ نمبر 67 آیت نمبر 2، سورۃ نمبر 21 آیت نمبر 35۔ اور اسی لیے اس نے کہا ہے کہ قوانین خداوندی کی اطاعت اس طرح نہ کرو کہ اگر ان کی پابندی سے مفاد حاصل ہوتے ہوں تو تم ان کی اطاعت کرو، اور جب اس سے نقصان ہوتا ہو تو تم ان سے اعراض برتو۔ یہ انداز زیست تباہی کا موجب ہے، آیت نمبر 22، آیت نمبر 11، سورۃ نمبر 22۔ عصر حاضر کا انسان۔ اب آپ سوچئے کہ جب قرآنی نقطہ نگاہ سے وہ لوگ خاسر و نامراد رہیں گے جن کی نگاہوں میں انسانی ذات کے مفادات کی اہمیت کم ہو جائے، تو جو لوگ سرے سے انسانی ذات فی الحاظ حیات آخرت کے قائل ہی نہ ہوں، وہ انسانی زندگی کے حقیقی نفع اور نقصان میں کیا امتیاز کر سکیں گے؟ عصر حاضر کے انسان کی یہی کیفیت ہے، اور اسی کے متعلق اقبال نے کہا ہے کہ
عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ یہی وہ انسان ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، جسے خیر کی طلب کرنا چاہیے تھا وہ شر کو آوازیں دے دے کر بلاتا رہتا ہے۔ 7واں باب صفحہ نمبر 118 جاری۔ کتاب التقدیر 7واں باب صفحہ نمبر 118 جاری۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ خیر و شر خود انسانی اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ فطرت کی قوتوں اور خود اپنی صلاحیتوں کو مستقل اقدار خداوندی کے مطابق صرف کرتا ہے تو اس کا نتیجہ خیر ہوتا ہے، اور اگر وہ ان اقدار کے خلاف استعمال کرتا ہے تو اس کا نتیجہ شر ہوتا ہے۔ اس خیر و شر کے تولنے کے لیے خدا کے قانونی مکافات کے ترازو ہر آن کھڑے ہوتے ہیں، اور انسانی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ اسی وزن کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر خیر کا پلڑا جھکتا ہے تو زندگی کامیاب ہے، اور اگر وہ ہلکا رہا تو اس کی زندگی ناکام و نامراد ہے۔ اس میزان کی روح سے انسانی اعمال کے خیر اور شر کا ذرہ ذرہ سامنے آ جائے گا۔ نیز دیکھیے سورت نمبر 73 آیت نمبر 20، سورت نمبر 28 آیت نمبر 80، سورت نمبر 27 آیت نمبر 99، سورت نمبر 2 آیت نمبر 215، سورت نمبر 2 آیت نمبر 110 میں۔ ان آیات سے بھی واضح ہے کہ خیر و شر انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ نہیں کہ خدا نے ہر انسان کے لیے خیر اور شر پہلے ہی سے مقدر کر رکھا ہے، یعنی جو مقرر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے فلاں عمل کا نتیجہ خیر ہوگا اور فلاں کا شر، اور یہ چیز انسان کے اختیار و ارادہ پر چھوڑ رکھی ہے کہ وہ جس طرح کا عمل چاہے کرے، اسی کے مطابق اس کا نتیجہ اس کے سامنے آ جائے گا، دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی میں بھی۔ نفع اور نقصان۔ قرآن کریم میں خیر و شر کے لیے نفع اور ضرر کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ فرق صرف الفاظ کا ہے، ورنہ جو اصول اور قانون خیر و شر کے لیے مقرر ہیں وہی نفع اور نقصان کے لیے ہیں۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جب انسان ہنوز رموز کائنات سے آگاہ نہیں ہوا تھا تو وہ فطرت کی محیب قوتوں سے ڈر کر ان کے سامنے گڑ گڑاتا اور سجدہ ریز ہوتا تھا تاکہ وہ ان کے نقصانات سے محفوظ رہے۔ جلب منفعت اور دفع مضرت کے اس احساس نے اس کے ذہن میں ایسی اندیکھی قوتوں کا تصور پیدا کیا جسے اس نے دیوی دیوتا کہہ کر پکارا، اور اس کے بعد ان کے محسوس مجسمے تراش کر ان کی پرستش شروع کر دی۔ قرآن نے انسان کو اس کے صحیح مقام سے روشناس کرایا اور اسے بتایا کہ وہ جن قوتوں کو وہ اپنا مسجود سمجھ رہا ہے وہ اس کے تابع پیدا کی گئی ہیں۔ دیوی دیوتا نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کے لیے اس نے بارہا کہا جن باطل خداؤں کی تم پرستش کرتے ہو ان میں تمہیں نفع یا نقصان پہنچانے کی کوئی قوت نہیں، اس لیے تم ان کے سامنے جھک کر شرف انسانیت کی تذلیل کیوں کرتے ہو؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ۔ یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ایسے معبودان باطل کی پرستش کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے کہ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اس حقیقت کو دہرایا ہے۔ مثلا ان لوگوں سے کہا گیا کہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت تو ایک طرف، یہ تو خود اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، کوئی بزرگ انسان بھی نہیں۔ دیوی دیوتاؤں کے بعد انسان اس وہم میں مبتلا تھا کہ بزرگ اور خدا رسیدہ انسان دوسروں کو نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس خیال باطل کے ازالہ کے لیے ایسا انداز تنبیہ اختیار کیا جس کے بعد کچھ اور کہنے کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ مسلمانوں کے نزدیک حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقدس اور بزرگ ہستی کون ہو سکتی تھی اور ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان کر دیا کہ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، سورت نمبر 10 آیت نمبر 49، سورت نمبر 7 آیت نمبر 188۔ ان سے کہہ دو کہ میں خود اپنی ذات کے لیے بھی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، میرے لیے بھی یہ قوانین خداوندی کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ غلط معاشرہ میں انسانوں کی طرف سے نقصان، لیکن بعض انسانوں
کو دوسرے انسانوں کے ہاتھوں نقصان تو پہنچتا ہے، اس کے لیے کہہ دیا اذن اللہ کے مطابق ہوتا ہے۔ سورت نمبر 58 آیت نمبر 10 ہم سابقہ عنوان میں دیکھ چکے ہیں کہ اذن اللہ سے مراد خدا کے مقرر کردہ قوانین ہے۔ اس لیے کہا یہ گیا ہے کہ دوسرا شخص تمہیں نقصان اس لیے پہنچا دیتا ہے کہ تم نے قانون خداوندی کے مطابق اپنی حفاظت کا سامان نہیں کیا ہوتا۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ ان مخالفین منافقین کی کیفیت یہ ہے کہ اگر تمہیں خوشگواریاں نصیب ہوتی ہیں تو یہ بات انہیں بہت گراں گزرتی ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس سے یہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم ثابت قدمی اختیار کرو گے اور قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو گے تو ان کی کوئی سازش تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ دوسری جگہ ہے کہ سورت نمبر 7 آیت نمبر 96 اگر بستیوں کے رہنے والے قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھتے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرتے تو ان پر آسمان و زمین کی برکات کے دروازے کھل جاتے، لیکن انہوں نے ان قوانین کی تکذیب کی تو ان کے اعمال کی وجہ سے ان کا مواخذہ ہو گیا۔ یہاں بما کانوا یکسبون نے واضح کر دیا کہ اذن اللہ کے مطابق نقصانات کس طرح ہوتے ہیں، اور یہ سب انسان کے اپنے غلط اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اگر تم صحیح روش پر چلتے رہو تو تمہیں کوئی شخص نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کا علاج، لیکن یہاں پھر وہی بات سامنے آ جاتی ہے جو پہلے بھی ہماری توجہ کا مرکز بن چکی ہے، اور وہ یہ کہ ایک شخص صحیح راستے پر چلنے کے باوجود دوسروں کے ہاتھوں نقصان اٹھاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، ایسا کچھ غلط معاشرہ میں ہوتا ہے، اور اس کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس معاشرہ کو الٹ کر اس کی جگہ قوانین خداوندی کے مطابق صحیح معاشرہ قائم کر دیا جائے۔ وہ تقدیر کے ہاتھوں بیٹھا روتا نہیں رہتا، نہ مسائد تقدیر کو الٹ کر اس کی جگہ اپنی قوت بازو سے مسائد تقدیر لے آتا ہے، چونکہ یہ سب کچھ خدا کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے خدا اسے خود اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ سورت نمبر 10 آیت نمبر 107، سورت نمبر 6 آیت نمبر 17 اگر تمہیں کوئی نقصان خدا کی طرف سے یعنی اس کے قوانین کے مطابق پہنچے تو اس کا ازالہ بھی اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اس کے قوانین کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اس لیے کہ اس نے ہر بات کے پیمانے قوانین مقرر کر رکھے ہیں۔ نیز آیت نمبر 39 آیت نمبر 38 سورت نمبر 39 میں بھی یہ بیان آ چکا ہے۔ ایک اہم نقطہ ہم نے اوپر کہا ہے کہ انسان جو کام قوانین خداوندی کے مطابق کرتا ہے خدا انہیں اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس لیے مزید وضاحت کا متقاضی ہے۔ جنگ بدر میں جو حق و باطل کا اہم ترین معرکہ تھا، مجاہدین جنہیں خدا نے اپنا لشکر حزب اللہ کہہ کر پکارا تھا، مصروف تیغ وزنی اور تیر اندازی ہیں، اس طرح حق و عدل کے مخالفین کی گردنیں اڑا رہے ہیں۔ اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم انہیں قتل نہیں کر رہے تھے، خدا خود قتل کر رہا تھا۔ اس وقت تم تیر نہیں چلا رہے تھے، خدا چلا رہا تھا۔ تلواریں تمہاری تھی لیکن ان کی دھار پر تقدیریں ہماری کار فرما تھی۔ تیر تمہارے تھے لیکن ان کی انیوں کے ساتھ قضائیں ہماری لپٹی ہوئی تھیں۔ اس عظیم حقیقت کو غالب نے کیسے حسین انداز میں بیان کیا ہے جب کہا کہ تیر قضا ہر آئینہ در ترکش حق است، اما کشاد آز کمان محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیت رضوان اور حدیبیہ کے مقام پر جب یہ سرفروشان اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اپنی جان نثاری کے اس معاہدہ کی تجدید کر رہے تھے جو انہوں نے خدا سے باندھا تھا کہ ہم نے اپنا مال اور اپنی جان تیرے ہاتھ فروخت کر دیے ہیں، سورت نمبر 9 آیت نمبر 111، تو اس حسین و سادہ اور رنگین منظر کا نقشہ قرآن نے ان الفاظ میں کھینچا ہے، جو لوگ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے معاہدہ استوار کر رہے تھے، وہ تجھ سے نہیں بلکہ در حقیقت خدا سے اپنا معاہدہ کی تجدید کر رہے تھے، سورت نمبر 48 آیت نمبر 10۔ اس بیعت کے وقت ان کے ہاتھ پر تیرا ہاتھ نہیں، خود خدا کا ہاتھ تھا۔ جب خدا کا پروگرام اس طرح انسانوں کے ہاتھ بروئے کار آتا ہے تو انسان خود خدا کی تقدیر بن جاتا ہے۔ اقبال کے الفاظ ہیں، کافر ہے
تو ہے تابع تقدیر مسلمان، کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی۔ دوسری جگہ علامہ کہتے ہیں بس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ مختصراً کائنات میں جو کچھ بھی قوانین خداوندی کے مطابق ظہور میں آتا ہے اسے خود خدا کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ خدا خود ایسا کرتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک دیدہ ور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ میں پکار اٹھتا ہے کہ الذی خلقنی فہو یہدین، خدا وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر سیدھا راستہ دکھایا۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ یُمِیتُنی ثُمَّ یحیین، پھر وہی مجھے مارے گا اور مرنے کے بعد وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی، اشیاء کائنات اور تاثیرات ہی نہیں، خود انسان کو بھی صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں، انہیں بھی خدا نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، حتیٰ کہ انسان جو کام ان فطری صلاحیتوں کی روح سے کرتا ہے ان کی نسبت بھی خدا کی طرف کی گئی ہے۔ مثلا سورہ الرحمن میں ہے خلق الانسان علمہ البیان، خدا نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ ظاہر ہے کہ انسانی بچے کو بولنا خدا نے نہیں سکھایا، اس کا ماحول سکھاتا ہے، لیکن چونکہ انسان میں قوت گویائی خدا کی عطا کردہ ہے اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ خدا نے انسان کو بولنا سکھایا۔ دوسری جگہ ہے الذی علم بالقلم، خدا وہ ہے جس نے انسان کو قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا۔ نیز سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 282، یعنی اس میں یہ صلاحیت رکھ دی کہ وہ تحریر کے ذریعے اپنا مافی الضمیر کا اظہار کر سکے۔ سورہ مائدہ میں کہا ہے کہ شکاری جانور جو شکار پکڑ کر لائیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، تو علموہن مما علمکم اللہ، وہ جانور جنہیں تم اس طرح شکار کرنا سکھاتے ہو جس طرح تمہیں خدا نے سکھایا ہے۔ ظاہر ہے کہ خدا کسی انسان کو یہ نہیں سکھاتا کہ شکار کس طرح کرنا چاہیے، اس نے انسان میں اس کی صلاحیت رکھ دی ہے، اور جو کچھ بھی وہ اس فطری صلاحیت کے مطابق کرتا ہے اسے خدا نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ خدا کے قوانین کی روح سے ہوتا ہے یا وہ انسان جو کچھ فطرت کی عطا کردہ صلاحیتوں کے مطابق کرتا ہے وہ اسے براہ راست خدا کی طرف منسوب کرتا ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جسے پیش نظر رکھنے سے قرآن کریم کے وہ تمام مقامات بآسانی سمجھ آ جاتے ہیں جس میں اس نقطہ کے سامنے نہ ہونے سے ذہن میں کئی قسم کی اشکال پیدا ہوتے اور شکوک ابھرتے ہیں۔ ان مقامات کی تفصیل آئندہ صفحات میں مختلف ابواب میں سامنے آئے گی۔ شیطان ابلیس اپنے اعمال کے نتائج کی ذمہ داری قبول نہ کرنے کا سلسلہ انسان نے ایک اور سپر اپنے سامنے رکھ دی جسے شیطان یا ابلیس کہا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے شیطان کہتے کسے ہیں۔ اس موضوع پر میں نے تفصیلاً اپنی کتاب ابلیس و آدم میں لکھا ہے، اس مقام پر چند اشارات پر اکتفا کیا جائے گا۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ نمبر 1، انسان میں حیوانی سطح زندگی کی جبلتیں بھی موجود ہیں جنہیں جذبات کہا جاتا ہے، اور عقل کا کام زندگی کے تقاضوں کو بروئے کار لانا ہے۔ نمبر 2، انسانی زندگی مستقل اقدار کے تابع رہنے کا نام ہے۔ نمبر 3، جب کسی مستقل قدر اور حیوانی جبلت جذبہ کے مفاد میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس وقت اگر مستقل قدر غالب رہے تو عقل اس کے تقاضوں کو روبہ عمل لانے کی تدابیر اختیار کرتی ہے، اور اگر حیوانی جذبہ غالب آ جائے تو عقل اس کے تابع فرمان کام کرتی ہے۔ چونکہ اس وقت جذبات اور عقل مستقل اقدار کے تابع نہیں رہتے، اس لیے جذبات سرکش اور عقل بے باک کہا جاتا ہے۔ انہی جذبات سرکش و عقل بے باک کو قرآنی اصطلاح میں شیطان کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ارباب لغت میں سے بعض کا خیال ہے کہ شیطان عربی زبان کا لفظ ہے اور شاطا یا شیتو سے مشتق، جس کے معنی بھڑک اٹھنے کے ہیں۔ ہم نے شیطان کا مذکورہ صدر مفہوم انہی معنی کے روح سے
مستبد کیا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی رکاوٹیں پیدا کرنے والے کے ہیں، یعنی وہ قوتیں جو مستقل اقدار کا راستہ روک کر کھڑی ہو جائیں۔ بات یہ بھی وہی ہے۔ علم النفس سائیکالوجی کی روح سے جب انسان اپنی سرکش جذبات سے مغلوب ہو جائے تو اس سے پیدا ہوتا ہے، یعنی دوسرے پر تغلب حاصل کرنے کا جذبہ، ایگریشن۔ ان حالات میں انسان کا دماغ متوازن نہیں رہتا۔ جب یہ جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو اس سے انسان کو اپنے کیے پر ندامت ہوتی ہے، جس کا نتیجہ مایوسی ہوتا ہے۔ لفظ ابلیس کا مادہ بے لام سین ہے جس کے معنی مایوس ہونے کے ہیں۔ قرآن کریم نے شیطان اور ابلیس ایک ہی جگہ ایک ہی سکہ کے دو رخ بتائے ہیں، یعنی جذبات کی سرکشی جس کا نتیجہ مایوسی ہوتا ہے۔ تصریحات بالا سے واضح ہے کہ شیطان در حقیقت انسان کے اپنے ہی سرکش جذبات کا نام ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا ہے شیطان کے متعلق کہ جہاں تا از عدم بیروں کشیند، ضمیرش سرد و بے ہنگامہ دیند، بغیر از جان ما سوزے کجا بود، تیرا از آتش ما آفریند۔ اور دوسری بات ہم نے یہ دیکھ لی کہ جذبات اور عقل بذات خواہش نہ شر ہیں نہ خیر، یہ محض قوتیں ہیں جن کا غلط استعمال شر کے نتائج پیدا کرتا ہے اور صحیح استعمال خیر کے نتائج۔ لہٰذا جو نظریہ یا عقیدہ جذبات کو قابل نفرت فی الحاظہ کشتنی قرار دے اور عقل کو مذموم اور اسلام کی بارگاہ میں قابل قبول قرار نہیں پا سکتا، جذبات اور عقل خدا کی تخلیق ہیں، اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ خدا شر کو پیدا نہیں کرتا، وہ خیر مطلق کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے اس کی تخلیقات میں سے کسی شے کو بذات شر قرار دینا خالق کے خلاف معاذ اللہ سنگین الزام ہے۔ لیکن ایران کی مجوسیت نے شیطان رحمن کو شر کی مستقل بذات قوت قرار دیا اور اسے ایسی ہستی ٹھہرایا جو خارج از انسان اپنا وجود رکھتی اور یزداں سے برسر پیکار رہتی ہے۔ جبر کا عقیدہ۔ شیطان کے خارج از انسان ہستی ہونے کے نظریہ سے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا جو اپنے آپ کو مجبور قرار دے کر اپنے اعمال کے نتائج کی ذمہ داری قبول کرنے سے فرار کی راہیں تلاش کرتے تھے، جنہوں نے یہ عقیدہ واضح کر دیا کہ انسان سے سب غلط کام شیطان کراتا ہے۔ ہم شروع میں دیکھ چکے ہیں کہ ابلیس نے حکم خداوندی سے سرتابی برتی تھی، لیکن یہ کہہ کر اس کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ معصیت مجھ سے خود تو نے ہی تو کرائی ہے، مجھے اس کا اختیار کہاں تھا۔ گویا اپنے اعمال کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار خود ابلیسیت ہے۔ گویا اپنے اعمال کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار خود ابلیسیت ہے۔ ان تصریحات کے بعد آئیے ہم دیکھیں کہ انسانی اعمال اور شیطان کے تعلق کے سلسلہ میں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآنی تصریحات حصہ آدم کے تمثیلی انداز میں کیا گیا ہے کہ فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں آدم و حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور سورہ قاف میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں اس کا نفس اس میں کیا کیا وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ شیطان خود نفس انسانی ہی ہے، کوئی خارج از انسانی ہستی یا قوت نہیں۔ جنگ احد میں کچھ لوگ منافقین میدان جنگ سے منہ موڑ کر واپس چلے گئے تھے، ان کے متعلق کہا کہ اِنَّ مَسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا، شیطان نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے قدموں میں لغزش پیدا کر دی۔ اس سے واضح ہے کہ جسے شیطانیت کہا جاتا ہے وہ انسان کے اپنے ہی غلط اعمال کا دوسرا نام ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب انسان جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے تو اس کا دماغی توازن صحیح نہیں رہتا۔ سورہ یاسین میں ہے کہ جہنم میں جانے والوں سے کہا جائے گا کہ تم نے شیطان کو جذبات کو اپنے اوپر غالب آنے دیا اور اس طرح تمہاری عقل مفلوج ہو گئی، تم جہنم میں پہنچ گئے۔ سورۃ نمبر 36 آیت نمبر 62۔ سورہ ابراہیم میں قیامت کے دن شیطان اور اس کے متابعین کا ایک تمثیلی مکالمہ آیا ہے۔ وہاں غلط کار انسان کو شیطان الزام دیتے ہیں کہ تم نے ہم سے ایسے کام کرائے تھے، شیطان کو الزام دیتے ہیں کہ تم نے ہم سے ایسے کام کرائے تھے۔ اس کے جواب میں شیطان کہتا ہے کہ تم غلط تھے، میرا تم پر کوئی اقتدار و اختیار نہیں تھا،
اقتدار و اختیار نہیں تھا جو تم سے تمہاری مرضی کے خلاف جبراً کچھ کرا لیتا۔ میں تو صرف اتنا ہی کیا کرتا تھا کہ تمہیں آواز دی تھی، تم نے خود ہی اس آواز پر لبیک کہا اور میرے پیچھے چل پڑے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج تم مجھے ملامت کرنے کے بجائے خود اپنے آپ کو ملامت کرو، اس لیے کہ تمہارے اعمال کا ذمہ دار میں نہیں، خود تم ہو۔ انسان جذبات کے غلبہ سے کس طرح محفوظ رہ سکتا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جذبات کی موجودگی میں ان کے غلبہ سے بچے کیسے؟ تصوف نے کہا کہ اس کا طریق یہ ہے کہ جذبات کو فنا کر دیا جائے۔ اسے ان کی اصطلاح میں نفس کشی کہتے ہیں، لیکن جس طرح ان کا ترک کے دنیا کا نظریہ ناممکن العمل فی الحاظہ فریب نفس ہے، اس طرح جذبات کو فنا کر دینے کا نظریہ بھی ناقص العقل اور خود فریبی پر مبنی ہے۔ انسانی جذبات فنا ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر بفرض محال یہ فنا ہو بھی سکتے ہیں تو ان کا فنا کر دینا حماقت اور خسران مبین ہے۔ جذبات تو عقل کی طرح انسان کی متاع گراں بہا ہیں۔ انسان زندگی کی شادابیاں، تازگیاں، ندرت کاریاں آرزوؤں سے وابستہ ہیں، اور آرزوؤں کی بیداری جذبات کی رہین منت ہے۔ اگر پیکر انسانی میں جذبات کی حرارت نہ رہے تو وہ بے حس و حرکت برف کا تودہ بن کر رہ جائے۔ جذبات کی سلسلہ میں جب قرآن کی رہنمائی سامنے آتی ہے تو روح پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور صاف نظر آتا ہے کہ سر چشمہ وحی سے عطا شدہ روشنی اور ذہن انسانی کے تراشیدہ قیاسات میں کیا فرق ہے۔ اس سے پہلے ان لوگوں کو سامنے لاتے ہیں جو بلا حدود و قیود جذبات کے اتباع کا مسلک اختیار کیے ہوئے ہوں۔ کہا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس شخص کی حالت پر غور کیا ہے جس نے جذبات ہی کو اپنا خدا بنا لیا؟ اس روش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، وہ عقل و علم کے رکھنے کے باوجود غلط راہوں میں پڑ جاتا ہے، اور جذبات سے مغلوبیت کی وجہ سے اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اس کے دل اور کانوں پر مہریں لگ جاتی ہیں، اس کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، اس کے دیکھنے بھالنے کی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں معطل ہو جاتی ہیں، اور رفتہ رفتہ مفلوج۔ اس کے بعد فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، یہ صرف خدا کی ہدایت ہے جو اسے اس گمراہی سے بچا سکتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اندھا دھند اپنی حیوانی جذبات کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ ابلیس کو مسلمان کر لو۔ قرآن کریم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ وہ جذبات کو فنا کر دیں، ان سے کوئی واسطہ نہ رکھیں۔ اس نے کہا ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ، سورۃ نمبر 28 آیت نمبر 50، گمراہ وہ ہوتا ہے جو ہدایات خداوندی کے بغیر اپنے جذبات کا اتباع کرتا ہے۔ یہاں قرآن نے بالکل واضح کر دی کہ انسانی جذبات شر نہیں، وہ شر اس وقت بنتے ہیں جب انہیں بے لگام چھوڑ دیا جائے۔ اگر انہیں مستقل اقدار خداوندی کے تابع رکھا جائے تو پھر ان کا نتیجہ خیر ہوتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں جو تابندہ موتیوں کی طرح چمکتی ہے، نہایت بلیغ اور دلکش انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کا ایک ابلیس ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ابلیس ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میرا بھی ابلیس ہے، لیکن میں نے اپنے ابلیس کو مسلمان کر لیا ہے۔ ابلیس کو اپنے تابع کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے بات کہاں سے کہاں جا پہنچی۔ جذبات کو فنا نہیں کیا، انہیں اعلیٰ حال ہی رہنے دیا، البتہ ان سے کام مستقل اقدار خداوندی کے مطابق لیا۔ اس طرح یہ بے پناہ قوت تخریبی کے بجائے یکسر تعمیری ہو گئی، یعنی سیلاب کو ساحلوں کا پابند بنا دیا، اور اس طرح وہ تباہیوں کا موجب بننے کے بجائے آبادیوں اور شادابیوں کا باعث بن گیا۔ انسان میں جس طرح فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے، اسی طرح اس بات کی قوت بھی عطا کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے جذبات کو بھی مسخر کر سکے۔ قصہ آدم کے تمثیلی انداز میں کہا گیا ہے کہ جب ابلیس کو دھتکارا گیا تو اس نے خدا سے کہا کہ تو نے
تو نے اپنے اس چہیتے کی خاطر مجھے ذلیل و خوار تو کیا ہے، اب دیکھ میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ میں اس کی ناک میں نکیل ڈال کر اس قدر حیران و سرگرداں پھراؤں گا اور پھر اس طرح تباہ و برباد کروں گا کہ اسے چٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ سورۃ نمبر 17 آیت نمبر 62-63۔ ابلیس کے اس چیلنج کے جواب میں بارگاہ ازدی سے کہا گیا کہ جو کچھ تیرے جی میں آئے کر دیکھ۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، سورۃ نمبر 17 آیت نمبر 65۔ میرے بندوں پر یعنی جو میرے قوانین کی پیروی کریں گے ان پر تجھے کبھی غلبہ و تسلط حاصل نہیں ہو سکے گا۔ سورۃ نمبر 38 آیت نمبر 83۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو لوگ خدا کے قوانین کی صداقت پر یقین رکھیں گے، ان کی محکمیت پر بھروسہ کریں گے، ان پر ابلیس کا کوئی زور نہیں چلے گا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، سورۃ نمبر 16 آیت نمبر 99-100۔ اس کا زور چلے گا ان لوگوں پر جو قوانین خداوندی سے یکسر اعراض برتیں گے، یا ان پر جو ان سے یکسر اعراض تو نہیں برتیں گے لیکن ان قوانین کی خالصتاً پیروی نہیں کریں گے بلکہ ان کے ساتھ غیر خداوندی قوانین بھی شامل کر لیں گے۔ صفحہ نمبر 126، 7واں باب جاری۔ اسوہ یوسفی۔ قوانین خداوندی کا اتباع کرنے والوں کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ شیطان کی پیروی کرنا تو ایک طرف رہا، اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا ہم مبصرون، اگر کبھی شیطان کا خیال یوں ہی گھومتے گھماتے ان کے ذہن میں آ جائے تو وہ فوراً قوانین خداوندی کو اپنے سامنے لے آتے ہیں، اور اس سے ان کی آنکھوں میں ایسی چمک پیدا ہو جاتی ہے جس سے ان کی راہیں دور دور تک روشن ہو جاتی ہیں اور ان کا قدم غلط سمت کی طرف اٹھنے نہیں پاتا۔ یہی وہ برہان رب تھا جسے دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کے پھیلائے ہوئے شیطانیت کے جال کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور یوں ایک دنیا کو دکھا دیا کہ خدا کے مخلص بندوں پر شیطان غالب نہیں آ سکتا۔ انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ اس مقام پر سطح بین ذہنیتوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انسان میں شر کا مقابلہ کر کے اسے مغلوب کر لینے کی قوت صحیح، لیکن خدا نے ایسا نظام ہی کیوں قائم کیا جس میں ان دو قوتوں میں ٹکراؤ ہوتا رہے؟ اس میں کیا مصلحت تھی؟ اس کی مصلحت، اس قسم کا اعتراض کرنے والے اتنا نہیں سوچتے کہ یہ ٹکراؤ انسان کے صاحب اختیار و ارادہ ہونے کا لازمی نتیجہ تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں، صاحب اختیار ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ان کے سامنے دو ممکنات، ٹو پاسبلٹیز ہوں، اور اسے ان کا اختیار ہو کہ وہ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے۔ جس کے سامنے دو راستے نہ ہوں، ایک ہی راستہ ہو، اس کے لیے راستے کے انتخاب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجبور کہا ہی اسے جاتا ہے جس کے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہ ہو۔ جس راستے میں دو راہ نہ آتا ہو اس میں سوچنے اور صحیح اور غلط راستے میں امتیاز و انتخاب کا موقع نہیں آتا۔ سفر حیات میں یہی وہ انتخاب کا دوراہ ہوتا ہے جہاں انسان کی صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں۔ اسی کو ٹکراؤ کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں قانون ارتقاء کار فرما ہے اور ارتقاء کا راز ہی ٹکراؤ میں ہے۔ اس قانون کی روح سے استحکام و عروج اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ متصادم و متحارب قوتوں سے نبرد آزما ہوا جائے۔ انسان زندگی ایک جوئے رواں ہے، لیکن اگر اس کے راستے میں پتھر کی فالس نہ آئے تو اس کی پرسکوت روانی آہستہ آہستہ مبدل باسکون ہو جائے اور یہ جوئے رواں جمود و تعطل کا جوڑ بن کر رہ جائے۔ بربط کے تاروں میں خوابیدہ نغمات بلا مضراب کبھی بیدار نہیں ہوتے۔
آئینہ شمشیر میں کبھی آب و تاب پیدا نہیں ہو سکتی تا وقت یہ کہ اسے سنگ فساں پر ثقیل نہ کیا جائے۔ چکماک کی شعلہ فشانی پتھر کی رگڑ کے بغیر ممکن نہیں۔ تصادم و تزاحم کا یہی قانون ہے جس سے انسان کی مضمر قوتوں میں بیداری پیدا ہوتی ہے۔ اسے اس کی خودی کی نمو یا ذات کا استحکام کہا جاتا ہے۔ اگر خودی اپنے غیر سے متصادم نہ ہو تو ہنگامہ کائنات سرد پڑ جائے، بزم ہستی کی رنگینیاں بے کیف ہو جائیں، یہ جہان رنگ و بو پھر سے مٹی کا گھروندہ بن کر رہ جائے۔ خون رگے کائنات کی تپش خودی کے ولولہ نمود کی مظہر اور اس کی لذت کشمکش کی رہین منت ہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے اقبال نے اس شوخ انداز میں بیان کیا کہ مزی اندر جہان کور ذوقے کہ یزداں وارے دو شیطان ندارد۔ بال جبرائیل میں علامہ اقبال نے اس حقیقت کو ابلیس اور جبرائیل کے مکالمہ کے انداز میں بیان کیا ہے۔ اس میں ابلیس جبرائیل سے کہتا ہے کہ گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو۔ یہ ہے شیطان کی پوزیشن۔ قرآن کی روشنی میں یعنی انسان کی حیوانی زندگی اور انسانی زندگی کی وہ کشمکش جو اس کی مضمر صلاحیتوں کے بروئے کار لانے کا ذریعہ بنتی ہے، جس میں انسان ہر آن محاسبہ خواہش سے یہ دیکھتا اور پرکھتا چلا جاتا ہے کہ اس کی ذات انسانی زندگی میں کس قدر استحکام پیدا کر چکی ہے۔ اسی کو قرآن کریم حق و باطل کی کشمکش سے تعبیر کرتا ہے، جس میں حق تعمیری پروگرام بالآخر باطل تخریبی پروگرام پر غالب آ جاتا ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق۔ ہم حق کے ہتھوڑے سے باطل کے سر پر چوٹیں لگاتے رہتے ہیں تاکہ باطل کا بھرکس نکل جاتا ہے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ انسانی دنیا میں حق کا یہ غلبہ اس اجتماعی نظام میں جو مستقل اقتدار خداوندی کی روح سے قائم کیا جائے بڑی برق رفتاری سے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے برعکس باطل کا نظام جس میں حیوانی جذبات کو کھل کھیلنے دیا جائے حق کی راہ میں قدم قدم پر رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو قرآن نے کہا کہ کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا جو بزم خواہش سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن جن کی عملی حالت یہ ہے کہ یتحاکموا الی الطاغوت، وہ نظام ایسا قائم کرتے ہیں جس میں ان کے معاملات کے فیصلے غیر خدائی قوانین، طاغوت یا شیطان کی روح سے ہوتے ہیں۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس سے سرتابی برتیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ وہ انہیں دور کی گمراہی میں لے جائے۔ تصریحات بالا سے یہ حقیقت آپ کے سامنے آ گئی ہوگی کہ قرآنی نقطہ نظر سے خیر اور شر یا اہرمن و یزداں کا مفہوم و مقصود کیا ہے۔ دو لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ فطرت کی قوتوں اور خود انسانی صلاحیتوں کے استعمال کے دو طریق ہیں۔ یہ تخریبی نتائج پیدا کرتی ہیں اور انسان کو اس کا اختیار حاصل ہے کہ یہ ان دو طریقوں میں سے جون سا طریقہ جی چاہے اختیار کر لے۔ جو طریقہ وہ اختیار کرے گا اس کے مطابق ان کے نتائج مرتب ہوتے جائیں گے، یعنی اس کے مطابق یہ خیر و شر
بن جائے گی۔ فطرت کی قوتوں اور خود اپنی صلاحیتوں سے اس مقاصد کے مطابق نتائج مرتب کرانے کو اقبال نے تقدیر شکن قوت کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہے، جہاں کہا کہ تقدیر شکن قوت باقی ہے ابھی اس میں، ناداں جسے کہتے ہیں تقدیر کا زندانی۔ تقدیر شکن قوت باقی ہے ابھی اس میں، ناداں جسے کہتے ہیں تقدیر کا زندانی۔ یہ وہی چیز ہے جسے حضرت عمر نے خدا کی ایک تقریر سے خدا ہی کی دوسری تقدیر کی طرف رخ کرنے سے تعبیر کیا تھا۔ باب نمبر 7 صفحہ نمبر 130 جاری۔